اہل نورنگی، تمام مذاہب کے اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو فرش ادائے امام علی مقام پر آ کے بیٹھتے ہیں اور اس ذکر کو بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنے ذہن و دل کے دروازوں کو کھول کر سنتے ہیں، نہ صرف پورے فرش پہ آئے ہیں بلکہ اسماعیل کے سہارے جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے لوگ اپنی دوسری مشغولیات کو چھوڑ کر اسی ذکر کی طرف اپنے کان لگا لیتے ہیں اور اپنے دل کو اس طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یہ فرش کیوں بچھایا گیا ہے، یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے، یہ اس پہ لوگ آ کے کس لیے بیٹھے ہیں، یہ آخر کس سے ملنے آئے ہیں، یہ کس کی محبت میں آئے ہیں، یہ کس سے پیار کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ کس کے ذکر کی طرف کھینچ کے آئے ہیں، ہمارے لیے یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موضوع سے مربوط ہونا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے کم سے کم مجلس کے لیے، لیکن اس وقت کی اس مجلس کو موضوع سے مربوط نہ کرتے ہوئے چند جملے کہہ کر آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا۔ موضوع تو میرا کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، جسے میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ایشور یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میرے قوانین کی خلاف ورزی کی، میرے قانون کا النگھن کیا، میری بات کو نہیں مانا، تو میں تمہارے دلوں پر تالے لگا دوں گا، تمہارے کانوں پہ تالے لگا دوں گا اور تمہاری آنکھوں پہ تالے لگا دوں گا۔ گویا پھر تمہیں نہ کچھ نظر آئے گا، نہ پھر تم کچھ دیکھ پاؤ گے اور نہ کچھ دل سے تم قبول کر پاؤ گے، اور پھر تمہارا ٹھکانہ میں نے ایسے نرک کو قرار دے دیا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جلتے ہی رہو گے، سزا ہی پاتے رہو۔ تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ایشور کے قانون کا پالن کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، اس لیے کہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ اس ایشور کا تو کیا ہی جا رہا ہے، اس خدا کا تو کیا ہی جا رہا ہے، مگر اس خدا کے ان بندوں کا کیا جا رہا ہے جن بندوں سے اس خدا کو پیار ہے، اس اللہ کو پیار ہے، اس ایشور کو پیار ہے، اس گاڈ کو پیار ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ بس یہی فرق ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں وہ بات اور ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے یہ بات اور ہے۔ ایک درود پڑھے اور محمد والے محمد مسلسل بول رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آواز بھی گرفتہ ہو جاتی ہے، جسم میں بھی نفاحت اور کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آواز میں کوئی خاص فرق آپ محسوس نہیں کر رہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی فطرت کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اپنے تعلقات کسی بڑے سے قائم کروں، میرے گرامس، میرے ریلیشن، میرے تعلقات کسی بڑی شخصیت سے ہو، اور جب بڑی شخصیت سے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ مثلا ایک شخص پرائم منسٹر سے مل کے آئے تو سینہ چوڑا کر لے گا،
جب آئے گا مل کر تو سینہ چوڑا کرے گا پوری قوم کے سامنے، پوری برادری کے سامنے، میں پرائم منسٹر سے مل کے آیا ہوں، میں پردھان منتری سے مل کے آیا ہوں، میں صدر مملکت سے مل کے آیا ہوں، میں وزیر مملکت سے مل کے آیا ہوں، میں منسٹر سے مل کے آیا ہوں، میں ودھان سبھا کے ممبر سے مل کے آیا ہوں۔ بڑوں سے مل کے آنے پر اس کا سینہ فخر سے پھولتا ہے کہ نہیں پھولتا؟ لیکن عزیزان گرامی، یہی وجہ یہ فطرت رکھی ہے اللہ نے، یہ ایشور نے انسان میں فطرت رکھی ہے کہ وہ بڑے لوگوں سے تعلقات کا قائم کرتا ہے اور بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد فخر کرتا ہے۔ لیکن اب ایک بات اور سوچنے جیسی ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں میں بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسے بڑوں سے تو تعلقات قائم نہیں کر رہے جو آج بڑے ہیں اور کل چھوٹے بن جائیں، جو آج بڑے ہوں اور کل چھوٹے ہو جائیں۔ تو اگر کل آج بڑے تھے، تعلقات قائم کیے، کل وہ چھوٹے بن گئے، تو آپ ہی ہوں گے جن سے مل کے فخر کر رہے تھے کہ آپ بھی ان کے قریب سلام کرنے نہیں جائیں گے۔ اب ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اب ان کا مقام ہی کیا ہے، اب ان کا رتبہ ہی کیا ہے، اب ان کا درجہ ہی کیا ہے، اب ان کا کلاس ہی کیا ہے، اب ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اب مل کے کیا فائدہ؟ اب ان سے ملیں گے بھی تو کچھ ہوگا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فطرت ہے انسان کہ وہ بڑے لوگوں سے چاہتا۔ لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، یہاں جو آپ آئے ہیں کس سے ملنے آئے ہیں؟ میرا پہلا جملہ، یہاں جو آئے ہیں آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ اس فرش پہ جو آ کے بیٹھے ہیں کس سے ملنے آئے ہیں؟ یہ اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ جسے بندے بڑا بناتے ہیں وہ چھوٹا بنا دیا جاتا ہے، لیکن جسے خدا بڑا بناتا ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بڑا ہے۔ اور جب ہمیشہ بڑا ہے تو پھر ایسے بڑوں سے تعلقات قائم کرو کہ جن سے تعلقات قائم کرنے کے بعد کبھی شرمندہ ہی نہ ہونا پڑے، کبھی شرمندہ ہی نہ ہونا پڑے، ہمیشہ سر اونچا رہے کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں جن کا رتبہ گھٹتا ہی نہیں، جن کا رتبہ کم ہی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ اوتار ہیں، وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ امام ہیں کہ جن کا درجہ کبھی گھٹتا ہی ہمیشہ بڑا، جن کا رتبہ کبھی گھٹا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں گھٹا کہ انہیں امام بنایا تو اللہ نے، نبی بنایا تو اللہ نے، اوتار بنایا تو اللہ نے، میسنجر بنایا تو اللہ نے، پیغمبر بنایا تو اللہ نے، ہدایت دینے والا بنایا تو اللہ نے، رہبری کرنے والا بنایا تو اللہ نے، درجہ ان کا جو بلند کیا وہ اللہ نے بلند کیا۔ تو جو اتنے بلند ہو، جب ان کے قریب ہم جائیں گے اور ان سے تعلقات قائم کریں گے تو یہ تعلقات ہمارے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ یہ ایک دنیا ہے جو چند روزہ دنیا ہے، کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، پھر کیا ہے؟ لیکن ایک وہ دنیا ہے جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں موت ہے ہی نہیں، جہاں موت ہے ہی نہیں، وہاں ہمیشہ زندگی ہے۔ تو ہمیں ان بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ہے کہ جن کا درجہ کبھی گھٹتا نہیں، کبھی گرتا نہیں۔ اسی لیے آپ یہ میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھ رہا ہوں، آپ جواب دیں گے، میں آپ سے سوال کروں گا، آپ مجھے بتائیے مکہ محترم کیوں ہے؟ مکہ محترم کیوں ہے؟ نہیں نہیں جی نہیں، مکہ محترم اس لیے ہے کہ وہاں نبی نے اپنے قدم رکھے۔ مکہ کس لیے محترم ہے؟ کہ نبی کے وہاں قدم پہنچے۔ ٹھیک، مدینہ کس لیے محترم ہے؟
وہاں نبی کے قدم پہنچے۔ مکہ کس لیے محترم ہے کہ وہاں علی پیدا ہوئے۔ مدینہ کس لیے محترم ہے کہ وہاں علی کے قدم پہنچے۔ مدینہ اور زیادہ محترم طیب کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ وہاں فاطمہ کے بہرہ پیدا ہوئی ہے۔ فاطمہ ہے، حسن ہے، امام حسین ہے، تو گویا ان کے قدم مبارک کی وجہ سے مکہ بھی محترم اور مدینہ بھی محترم۔ نجف کس لیے محترم ہے؟ مولا علی کے قدم پڑے ہیں۔ کربلا کس لیے محترم ہے؟ امام حسین کے قدم گئے ہیں۔ یہ محترم کس لیے بنی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں امام حسین کے قدم پہنچے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مدینہ طیبہ مکرمہ طیب، مدینہ طیبہ ہو گیا ان کے قدم کی وجہ سے۔ مکہ مکرمہ ہو گیا ان کے قدم کی وجہ سے۔ نجف اشرف ہو گیا ان کے قدم کی وجہ سے۔ کربلا معلیٰ بن گئی ان کے قدم کی وجہ سے۔ تو ان کے قدم جہاں پہنچے وہ جگہ بلند ہو گئی، وہ جگہ مبارک ہو گئی، وہ جگہ برکتوں والی ہو گئی، وہ جگہ حسین بن گئی، اتنی بلند ہو گئی کہ اسے کوئی گرا ہی نہیں سکتا۔ تو اب سوچئے کہ جب ان کے قدم کی برکت یہ ہے تو یہ اس مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، اس میں فاطمہ بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، اس میں حسین بھی ہیں، اس میں حسن بھی ہیں، سب کے سب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ درود پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آپ ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ یہ تو میں نے قدموں کی بات کر دی۔ اب ذرا اللہ کی طرف سے آئیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات کو انہی کی محبت میں بنایا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا۔ یہ زمین کا فرش ان کی محبت میں، یہ آسمان کا شامیانہ ان کی محبت میں، یہ چاند کی ضیاء ان کی محبت میں، یہ سورج کی تابانی ان کی محبت میں، یہ ستاروں کی جھلملاہٹ ان کی محبت میں، ساری کائنات کے دریا ان کی محبت میں۔ ساری چیزیں اللہ نے ان کی محبت میں بنائی ہیں۔ اور جب ان کی محبت میں بنائی ہے تو جو ساری کائنات کو افضل بنا دے، اس افضل سے ہم اپنا رشتہ کیوں نہ جوڑیں؟ اور جب اس سے جوڑیں گے تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ ہوگا کہ جہاں وہ ہوں گے وہیں ہم ہوں گے، جہاں وہ بیٹھے ہوں گے وہیں ہم بیٹھے ہوں گے۔ اب وہاں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ آپ دیکھیے کوئی بھی بڑا آدمی اپنے آفس میں اپنے نوکر کو نہیں بٹھاتا، یا بٹھاتا ہے؟ نہیں بٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اپنی کرسی پہ اپنے آفس میں اپنے نوکر کو بٹھا دے تو فرق کیسے پتہ چلے گا نوکر کون ہے آپ کا کون ہے؟ اس لیے دنیا کا جو بڑا آدمی ہے وہ اپنے آفس میں نہیں بٹھاتا، اسی وجہ سے کہ پتہ چلے کہ یہ مالک ہے اور یہ نوکر ہے۔ لیکن یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں۔ کہاں بٹھاتے ہیں؟ اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں، اپنی برابر میں بٹھاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہم اس مجلسوں میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی مجلسیں ہیں۔ حسین سے اللہ کو پیار ہے، اللہ سے ہم کو پیار ہے۔ جب اللہ سے ہم کو پیار ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی مجلس میں جائیں۔ تو آپ جب یہ اس کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ دیکھیے آپ بیٹھے نیچے ہیں، مگر اس مجلس میں ایسے نیچے بیٹھے ہیں کہ یہاں ایک پیغام ملتا ہے کہ یہاں چھوٹے بن کے آؤ گے بڑے بنا دیے جاؤ گے۔ بلند ترین درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہاں چھوٹے بن کے آؤ گے بڑے بنا دیے جاؤ گے۔ تو آداب ذرا سا سوچیے کہ
इतनी बड़ी हस्तियां हैं ये, इतनी बड़ी हस्तियां कि जमीन पे बैठ के इशारा करें तो चांद टुकड़े हो जाए, जमीन पे बैठ के इशारा करें तो सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल आए, ये अगर इशारा करें तो सितारे टूट के इनके दरवाजे पर आ जाएं, ये इशारा करें तो मुर्दे जिंदा हो जाएं। यानी इनको ईश्वर ने वो कुव्वत अदा की है कि मुर्दा आए तो जिंदगी दे दें और जिंदगी को मुर्दा बना के लाया जाए। इम्तिहान लेने के लिए तो पूछें नमाज पढ़ा दो, कहाँ वाला पढ़ा दीजिए, मुर्दा है, 3 बार पूछते पढ़ा दूं। ये मक्कार को अली का इम्तिहान लेने आए थे कि अली को पता ही नहीं चलेगा कि ये जिंदा है, हम इसे कफन में लपेट के लाए हैं। माँ भी साथ आ रही है, वो भी कह रही है मुर्दा है, जबकि लेके जिंदा को आ रहे हैं। इमाम खड़े हुए नमाज पढ़ाई, सारे हंसे खिलखिलाए। ये है इमाम, ये है अली, ये है अल्लाह वाले, ये है वली, ये है करामत वाले, ये है बरकतों वाले, ये है शुजाअत वाले, ये है सखावत वाले, ये है मासूम, ये है रहबरे कायनात, जिन्हें इतना ही पता नहीं कि हम जिंदा जवान को लेकर आए थे, इस कफन में लपेट के इन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ा दी। मौला अली ने मुस्कुरा के कहा, अरे बेवकूफो, तुम समझ रहे हो तो जाओ जरा उठा के तो देखो। अब जो हिला के देखते हैं पता चलता है मुर्दा है। जैसे ही मुर्दा पाया वैसे ही माँ भी रोने लगी, जो लालच दे के पैसे का माँ को समझा के लाए थे वो भी रोने लगे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कदम कदम पे हदे एतबार लगता था, कदम कदम पे हदे एतबार लगता था कि इसके हाथ में कुल इख्तियार लगता था जी। निगाहे नुसैरी का कुछ कसूर नहीं, हाँ, निगाहे नुसैरी का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार लगता था। नारा हैदरी या तो हजरत हिला के देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। अब जो देखा तो मुर्दा पाया। अब ये माँ भी तड़प रही है, जो साथ में आए थे वो भी तड़प रहे हैं, और माँ कदमों में गिर जाती है और गिर के कहती है कि मौला मुझे इन्होंने लालच दे दिया था, मुझे इन्होंने दौलत का लालच दिया था, पैसे का लालच दिया था, ये मेरा एक ही लाल है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसकी जिंदगी पलटा दीजिए। भाई इतना कहना था कि आप आगे बढ़े, ठोकर मारी और कहा तुम बेइज्जती मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। बाकी तो यही तो फर्क है कि वो नबी था ईसा जो कह रहा था तुम बेइज्जतिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होना, और ये अली था जो कह रहा था मेरे हुक्म से जिंदा होना। दुरूद पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है मासूम, ये है इमाम, ये है वो बड़े लोग कि जिनसे ताल्लुक हमें कायम करना चाहिए, और जब उनसे ताल्लुक कायम हो जाएगा तो हमारी कैफियत क्या होगी। आप जरा सा गौर कीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वक्त के दामन में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इस महफिल में मजलिस में बैठे हुए हैं, आप चले हैं आप अपने घर से, जब घर से चले एक मक्खी आपके लिबास पे बैठ गई, एक मक्खी आपके लिबास पे बैठ गई, आपसे चिपट गई, आपसे मुतमस्सिक हो गई, आपके लिबास से मुतमस्सिक हो गई। आप घर से चले, वो नहीं उड़ी, बैठी रही, मजलिस में आ गए, बैठी रही, यहाँ आपका दम निकल गया, बैठी रही, समझ में आ रहा है आपके कफन पे बैठी रही, कफन से कब्र तक चली गई, कब्र तक चली गई। इसका मतलब यह है कि उसने ऐसा तमस्सुक आपसे किया है कि वो आपसे जुदा होना ही नहीं चाहती, वो अपने आप को आपकी गुलामी में दे चुकी है, अपने आप को आपका गुलाम बना चुकी है, तो आपसे मुतमस्सिक है। अब अगर आप महफिल में जाएंगे तो साथ होगी, मजलिस में जाएंगे तो साथ होगी, सफर में जाएंगे तो साथ होगी, हज़र में जाएंगे तब साथ होगी, बस किसी की तरह अहले बैत से चिपट जाइए। जब वो सिरात पे पहुंचेंगे तो तुम भी सिरात पे होगे, जब वो जन्नत में जाएंगे तो तुम भी जन्नत में जाओगे। एक दुरूद पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमत तमाम
سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مرسل اعظم رسول دوسرا دن کی مجلس میں اس پہ ذرا سی روشنی میں نے ڈالی تھی کہ پیغمبر کے اولاد نبینہ میں 3 بیٹے تھے، تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن تینوں کے بیٹوں کے بعد آپ نے اگر کسی کو بیٹا کہا اور بیٹا بنایا تو اللہ نے بھی حسن کو رسول کا بیٹا بنایا، حسین کو رسول کا بیٹا بنایا. رسول نے بھی حسن اور حسین کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور جب انہیں بیٹا بنا لیا تو اب آپ ذرا سا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسلام کو برباد کرنے کے لیے بنی امیہ کا ہوا خان یزید سلطنت کے غرور میں انگڑائیاں لیتا ہوا اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہوا اس سلسلے میں بڑھا کہ میری ساری حکومت اتنی بڑی حکومت، کتنی بڑی، کیا کبھی پڑھا ہے آپ نے کتنی بڑی یزید کی حکومت تھی؟ 7 ملکوں پر حکومت. کتنے ملکوں پر؟ 7 ملکوں پر، جس کی سرحد ہندوستان تک سے ملتی تھی. اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا تھا یہ، اور اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بننے کے بعد بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے تب تک یہ حکومت بیکار ہے، تب تک یہ حکومت بیکار ہے، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اگر حسین میری بیعت نہیں کریں گے. تو کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، اس نے حکومت جو بنائی تھی قتل و غارت گری پہ بنائی تھی. اور ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی کو بڑا بنانا ہے تو لاشوں پہ کھڑا کر دو، لاشوں پہ جو کھڑا ہوگا وہ بڑا بن جائے گا. مگر کتنے دن کے لیے یہ بڑا جو بنے گا؟ کتنے دن کے لیے بڑا بنے گا؟ اس کی بڑائی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے. اس نے ہر وہ برا کام انجام دیا جو تاریخ میں سرین الحرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ اتنے برے امور کسی نے انجام نہیں دیے جتنے برے کام اس یزید نے کیے ہیں. اور پوری پیغمبر اکرم کی لائے ہوئے دین کو اس نے تبدیل کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا انا ربکم الاعلی. تم کہتے ہو کہ خدا کوئی ہے، خدا کوئی نہیں ہے، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. اور یہ جو پیغمبر آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ نے مجھ پہ نازل کیا ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، کوئی نبی نہیں آیا ہے، اس پر کوئی وحی نہیں آتی ہے. یہ تو صرف ان کا ٹھٹولا ہے. اور انہوں نے شریعت میں تبدیلیاں کرنا شروع کی، قوانین انسانیت کو جھنجھوڑنا شروع کیا. انتہا یہ کہ نہ بے کسوں کو دیکھا، نہ یتیموں کو دیکھا، نہ اپاہجوں کو دیکھا، نہ بے آبرو کر ڈالا پوری کائنات کو. کسی کی ماں اور بیٹیوں کی عزت کر رکھی. سارے عرب کے پورے عالم میں یزید نے جس کھلونے کھیل کو انجام دیا اس سے بڑا جرم کرنے والا کوئی نہ تھا. اور وہ سب کو محمد کا نام دینا چاہتا تھا. ہر برے کام کو شریعت محمد کا نام، شریعت پیغمبر کا نام دینا چاہتا تھا. اس لیے اسے ساتھ ضروری تھا امام حسین کا، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا. سوچو کتنی بڑی حکومت سے انکار کیا ہے. اب ایک لمحے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر حسین انکار نہ کر کے یزید کی بیعت کر لیتے تو بتائیے مدینے سے نکلنا پڑتا، حج کو تبدیل کر کے عمرے میں اور جانا پڑتا، کیا گھر برباد ہوتا، کیا مال و اسباب لوٹ جاتا، کیا بچے چلے جاتے، کیا ننھے بچوں کو لے کر اتنے لمبے سفر پہ جانا پڑتا؟ یہ سب کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. مگر عزیزو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا مگر خدائی مل جاتی، خدا کا نام مل جاتا. اس لیے کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں. اسی لیے مشیت نے آواز دی، اے میرے پیغمبر حبیب کے بیٹے، اے حسین، یزید میرے مقابلے پر آ گیا ہے، تو میرے مقابلے پر آنے والے کا مقابلہ کرے گا؟ امام نے کہا بے شک کرو، بالکل مقابلہ کرو. اور اس مقابلے کے لیے حسین تیار ہے. اب آگے مشیت آئی، حسین گھر بار چھوڑنا پڑے گا.
परवरदिगार तेरी रज़ा के लिए घर छोड़ना मंजूर है। का हुसैन अपनी उस बेटी को जो फातिमा की शक्ल शबाहत है मदीने में छोड़ के आना पड़ेगा। का बेशक परवरदिगार अपनी उस बेटी को मदीने में छोड़ दूंगा। का हुसैन तुम्हें सफर करना पड़ेगा। का बेशक सफर करूंगा। तूफानों का मुकाबला करना पड़ेगा। का बेशक मैं तूफानों का मुकाबला करूंगा। अब अपने दीदो आप जरा सोचिए, ये वो हुसैन है जो चला, और अब जब चला है तो यजीद ने चारों तरफ से फौजें लगा दी, लश्कर पे लश्कर। कोई 2000 फौज लेके आ रहा है, कोई 30,000 फौज लेके आ रहा। तारीख का आलम यह है कि करबला के इस मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर जो फौज थी, उस फौज का आलम यह था कि यजीद ने अपनी इस इतनी बड़ी सल्तनत से ऐसे ऐसे बहादुरों को चुना था जिनकी ताकत अपने जमाने के एतबार से इतनी थी कि जिसमें एक एक फौजी 10-10 हजार लोगों से लड़ने की ताकत रखता। किसी की ताकत 2000 से लड़ने की, किसी की ताकत 5000 से लड़ने की, किसी की ताकत 8000 से लड़ने की, किसी की ताकत 10,000 से लड़ने की। अब आप सोचिए कि तारीख ने लिखा है कि 36,000 ऐसी चुनिंदा फौज यजीद ने करबला के मैदान में जमा की थी। अब इस 36,000 को अगर आप ज्यादा न सही मिनिमम करके 3,000 से भी तकसीम करेंगे तो लाखों की फौज हुसैन के मुकाबले पर करबला में आके जमा हो गई है। मगर अब है क्या? हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। तसव्वुर आपको करना है, रोना आपको है, आंसू आपको बहाना है। किस बात पर? मजलूमियत हुसैन पर, हुसैन की मजलूमियत पर। मेरा काम बयान कर देना है। अगर मैं भी रोने लगूंगा तो बयान नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं होगी, मेरी कुव्वत नहीं होगी कि मैं बयान कर पाऊं। लेकिन बस एक मंजर आपके सामने खींच रहा हूं। आप जरा सा सोचिए, पानी बंद कर दिया गया है, रास्ते में ही हुन के लश्कर को अपना पानी पिला चुके हैं, बच्चे प्यासे हैं, अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, छोटे छोटे कूदे लिए हुए हैं, नन्हे नन्हे हाथों में हैं, माँ का दूध सूख चुका है, एक 6 महीने का बच्चा है, 12 दिन का मदीने से चला था, करबला तक आते आते 6 महीने का हुआ है, लब सूख चुके हैं, माँ का शीत सूख चुका है पानी न मिलने की वजह से, होठ खुश्क है। ऐसे आलम में ये बच्चा अपने होठों को पटपटा रहा है जैसे कोई प्यासी मछली दरिया से निकलने के बाद खुश्क रेती पे जाके तड़पती है। ऐसे अली असगर मैदान करबला में तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखिए हुसैन ने ख़याम लगाए हुए हैं, ख़याम के चारों तरफ हुसैन के सिपाही प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे आलम में हुसैन एक काम करते हैं कि शब आशूर अपने खैमों का रात में चराग बुझा देते हैं, और चराग बुझाने के बाद ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे 72 सिपाहियों, ऐ मेरे जाबाजों, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरी औलादों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम रात की तारीकी में निकल जाओ। हुसैन तुमसे कुछ न करेगा, कोई मुतालिबा नहीं करेगा, इसलिए कि यजीद हुसैन का दुश्मन है। बस तुम राह खुदा में मुझे अकेले ही को मर जाने दो। मैं नहीं चाहता कि इस मक्तल में तुम भी शहीद कर दिए जाओ। चराग बुझा के सबसे कहा जा रहा, लेकिन हुसैन ने जब चराग फिर से जलाया तो देखा कि एक चराग बुझाया था, 72 चराग रोशन हो गए और सबने अपने आप को कदम हुसैन पर गिरा दिया। ऐ मौला, भला ये कैसे हो सकता है कि जन्नत के सरदार को छोड़कर हम जहन्नम में चले जाएं? हम कभी न जाएंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। ये है हुसैनियत अतीसाद गिरामी। खुदा किसी गम में न रुला है सिवाय गमे इमाम अली मकाम के। अरे देखिए कि उस 6 महीने के बच्चे को भी तीरे शहतौबा से शहीद कर दिया गया। उसी की याद में इस हिंदुस्तान की हर कौम अली असगर पे अपनी जान निसार करती है। क्यों? उसकी वजह यही है
ارباب ادا خدا کسی غم میں نہ رلائے، مگر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ حسین ہے اکیلے 72 کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، 72 کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کتنی ضعیفی ہوگی حسین کی کہ حسین مسلسل پیاسے ہیں اور پیاس کے عالم میں لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ مگر ایک بات میں آپ کے نفسیات کے حوالے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے ایسے عالم میں کہ جہاں مسلسل پیاسے ہوں، جنہیں پانی نہ مل رہا ہو، جنہیں دانا نہ مل رہا ہو، جنہیں غذا نہ مل رہی ہو، جن پر پہرے بٹھا دیے گئے ہوں، جن کو ستایا جا رہا ہو، ان سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ آگے بڑھ کے فرمولا اور عمر ساتھ سے کہتے کہ ہم حسین کی بیعت کے لیے تیار ہیں، ہم حسین کی بیعت کے لیے تیار ہیں، ہمیں ایک قطرہ پانی پلا دو، ہماری جان بچا دو۔ لیکن اللہ اکبر، اگر یزیدیوں نے یہ کہا بھی کہ ہم تمہیں پانی دے دیں گے، یزید کی بیعت کر لو، تو ننھے ننھے بچوں نے منہ پھیر دیا اور کہا کہ ہم کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، پیاسے مر سکتے ہیں۔ بس ابھی کو یہی وجہ ہے کہ اگر اس میدان حسین سے، حسین کے 72 ساتھیوں میں سے کوئی اٹھ کے یزید کی طرف چلا جاتا، یزیدی فوج کی طرف چلا جاتا اور کہتا کہ وہاں تو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ستم بھی ہے اور ہمارے جسم کھا چکے ہیں، اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھی سپاہی حسین کا اٹھ کر یزید کی طرف نہیں گیا۔ بچے ہی تو کامیابی ہے کہ ادھر سے ہر نکلا، ہر اپنے بیٹے کو لے کے نکلا، بھائی کو لے کے نکلا، غلام کو لے کے نکلا، اور یزید کا یہ فوج کا کمانڈر یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسین کے قدموں میں آ گیا۔ حسین گھوڑے پر سوار تھے، آ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ قدموں سے لپٹنے کے بعد کہا میرے آقا میری بڑی خطا ہے، کربلا تک آپ کو میں ہی گھیر کے لایا تھا، میں نے ہی آپ پہ پانی بند کیا تھا، میرے مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، حر کے معنی ہے آزاد، اے حر جا میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، معاف ہو گیا ہوں۔ لیکن معافی کے بعد عزیزو اس کے بعد عالم کیا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے میں نے ہی آپ پہ پانی بند کیا، آپ کا راستہ روکا، چاہتا یہ ہوں کہ پہلے مجھے کو مرنے کی اجازت دے دی جائے۔ حسین نے بھی دیکھا کہ اسے پہلے ہی جام شہادت سے سیراب کر دیا جائے، نیا مہمان ہے، ہم تو پیاسے ہیں، خود کو جو پیاسا رکھا جائے، ہم تو پیاسے ہیں، اس کے بیٹے کو کیوں پیاسا رکھا جائے، ہم تو پیاسے ہیں، اس کے بھائی کو کیوں پیاسا رکھا جائے۔ لہذا حسین نے اجازت دے دی، بیٹا شہید ہوا، حسین آگے بڑھے، لاشیں حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لائے اور لانے کے بعد کہا حر میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے جو دین خدا پہ قربان ہوا ہے۔ ارباب ادا یہی وجہ تھی کہ حسین